نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 272 سے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی ہے اور ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو چکے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ کرے۔ تو رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ آیت نمبر 273۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہماتن وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر سکیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے اور ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر تھے، تو رسول اللہ جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینے سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت یہ مدینے ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ لوگ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ آیت نمبر 274۔
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ یہ کون سا خوف ہے؟ نہ دنیا کا خوف، نہ موت کا خوف، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پر، نہ جہنم کا خوف۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہر خوف اور ہر غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو لوگوں کے غم بانٹتے ہیں، لوگوں کے دکھ بانٹتے ہیں، اللہ پھر ان کے غم، ان کے دکھ دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ سسٹم، انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ مدنی صورت ہے اور سورہ البقرہ میں اس کا تذکرہ محض اس لیے بھی زیادہ آیا کہ یہ ہجرت کے تھوڑی دیر بعد نازل ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین خالی ہاتھ مفلس ہو کر مکہ کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، للہ فی اللہ خرچ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، یہی ایک اسلامی ریاست اور معاشرے میں اس کی معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر اسلامی معاشرے کا اوپر والا طبقہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات دینے لگ جائیں تو معاشرے کے غربا کی کفالت کا بندوبست ہو جائے گا۔ آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہاں پر اصل میں یہ لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی جو شکلیں رائج تھیں اور جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھیں کہ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی۔ یا مثلاً قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ تو اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں جو ذکر آیا یتخبطہ الشیطان، تو اہل عرب دیوانے آدمی کو مجنون یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ اسے جن لگ گیا ہے۔ اسی محاورے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے، اسی طرح سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری سے کس کس طرح انسانی محبت، اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں، اجتماعی فلاح و بہبود پر کس قدر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے، اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے، اسی لیے سود خور آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوط الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا۔ آگے دیکھیے، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے۔ وہ دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہے۔ اسی طرح کے دلائل موجودہ زمانے کے سود خور بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے، وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے؟ مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں، خواہ وہ تجارت کے ہوں یا صنعت و حرفت کے یا زراعت کے، اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمایے اور محنت ہر دو سے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی نقصان کا خطرہ مول نہ لیتا ہو اور جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ پھر آخر پورے کاروبار دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے۔ تو چلیے آج میں آپ کو تجارت اور سود کا فرق بھی تھوڑا واضح کر دیتی ہوں کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے۔ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں لیکن سود میں صرف نفع ہوتا ہے۔ تجارت میں نفع مقرر نہیں ہوتا لیکن سود میں نفع فکس ہوتا ہے۔ تجارت میں نفع نقصان ایک بار ہوتا ہے لیکن سود میں نفع بار بار ہوتا ہے۔ اور اصل فرق جو اللہ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کہا اور سود کو حرام کہہ دیا۔ یہ اصل فرق ہے۔ اتنے واضح الفاظ ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم حرمتوں میں سے بہت سی حرمتوں کو تو پہچانتے ہیں لیکن ہم سود کی حرمت کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک پیپسی کی بوتل اور ایک شراب کی بوتل میں حلال اور حرام کو بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک تھالی میں رکھے خنزیر کے گوشت اور ایک تھالی میں بکرے یا مرغی کے گوشت میں اس کی حلت اور حرمت کو پہچاننے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا، لیکن ہمارا معاشرہ سود کی حرمت کو ماننے سے بھی انکار کرتا ہے، اس کو پہچاننے سے بھی انکار کرتا ہے، اس کو چھوڑنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ تو یہاں سورہ البقرہ کی جو آیات پڑھی جائیں گی یہ سود کے بارے میں حتمی اور فائنل حکم ہے۔ سود کے بارے میں پہلا حکم سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں آیا تھا اور اللہ نے وہاں تبصرہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ تم بڑھتا چڑھتا سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ دوسرا حکم تھا۔ لیکن یہ آیات جو سورہ البقرہ میں آئی ہیں یہ فائنل حکم ہے سود کا، اور ان آیات کے آنے کے بعد سورہ روم اور سورہ آل عمران کی سود سے متعلق جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ اب منسوخ ہیں۔ اب دونوں سے سود کی حرمت کے نہ ہونے کا جواز ہرگز نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے واضح طور پر حرم الربا کے واضح الفاظ فرما دیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا کہ لوگوں، آج سے میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں۔ تو گویا انہوں نے اپنی ہی فیملی سے سٹارٹ کیا اور گویا اب ان آیات کے بعد سود کی حرمت کا حتمی حکم آ گیا۔ آگے دیکھیے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے
وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو گویا یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے جو کہیں جا کر ختم ہی نہ ہو، مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بددستور باقی رہے گی جو کسی شخص نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو، اور اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی اور اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے اس حد تک ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اسے اجتماعی فلاح و بہبود پر صرف کیا۔ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ سود کھانے والا اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی پسندیدہ بندوں کی صف سے نکل جاتا ہے۔ کفار کہتے ہیں پرلے درجے کا کٹر کافر، سود کے احکامات سننے جاننے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو کفار کٹر کافر کو کہا جا رہا ہے، اور اثیم کا مطلب ہے گناہ گار۔ کیسا گناہ گار؟ مبالغے کی حد تک گناہ گار۔ گویا سود کے احکامات سننے کے بعد بھی عمل نہ کرنے والا اللہ کے ہاں مہر لگا گناہ گار ہے۔ آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار دو قسم کے کرداروں کو بالمقابل پیش کر رہا ہے۔ ایک کردار خود غرض زر پرست قسم کے انسان کا ہے جو خدا اور خلق دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گننے اور گن گن کر سنبھالنے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا کردار ایک خدا پرست فیاض اور ہمدرد انسان کا ہے جو خدا اور خلق خدا دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی قوت بازو سے کما کر خود کھاتا ہے اور دوسرے بندگان خدا کو بھی کھلاتا ہے، اور دل کھول کر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ پہلی قسم کا کردار خدا کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا میں اس کردار پر کوئی سوال سوسائٹی نہیں بن سکتی، اور آخرت میں ایسے کردار کے لیے غم اور مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ کو دوسری قسم کا کردار پسند ہے، اسی سے دنیا میں سوال سوسائٹی بنتی ہے، اور وہی آخرت میں انسان کے لیے موجب فلاح ہے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 278 پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن میں وہ واحد گناہ جس کے لیے اعلان جنگ ہے وہ سود کھانے والے کے لیے ہے۔ کتنے بہادر ہیں وہ معاشرے، وہ ریاستیں جو اس سودی نظام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم جنگ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، ہم ہندو کے ساتھ جنگ کرنے میں ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں۔ یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ہندو کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ، وہ اللہ جس کے قبضے میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، زمین ہے، جس کے حکم سے سیلاب آتے، زلزلے آتے ہیں، جس کے حکم سے سائیکے اور بجلیاں گر جاتی ہیں، وہ اللہ جس کے حکم سے بستیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اس اللہ سے ہم جنگ پر تیار ہیں۔ یہ قرآن کی 7 آیات وہ آیات ہیں جو کہ 40 احادیث اور جس پر تمام ائمہ کرام متفق ہیں، ان سے سود کی حرمت ثابت ہے۔ اب میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ ہمارا سینہ کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ جو سود نہیں بھی کھائے گا اس کو سود کا بخار ضرور پہنچے گا۔ یہ آج کا دور ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، وہ بستی یا وہ قوم جس میں سود کا لین دین عام ہو جائے اور اس میں اشیاء ضرورت کی گرانی ہو جائے اور جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے گی اس پر دشمن کا رعب طاری ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ٹاپ آف دا لائن کون ہے؟ سود کھانے والا، شراب پینے والا، والدین کا نافرما بردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمے کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور 4 لوگ ایسے ہیں وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ اللہ کی جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت میں بھی آ رہی ہوگی۔ یہ کون ہیں؟ سود کھانے والا، شراب کا عادی، والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا۔ سود کھانے والے کے لیے اتنی وعید، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے سود لیا وہ میرے ذمے سے بری ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ میں نے اپنے ذمے لے لیا کہ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ شافی محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ سود لے کر آؤ گے تو میں بری الذمہ ہوں تم سے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اور جہنم کا نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے پیٹ گڑھوں اور مشکوں جتنے بڑے تھے، مٹکوں جتنے بڑے تھے، اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، اور لوگ ان کے پیٹوں کو روند روند کر کچل کر جا رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سانپ ہیں جو اپنے پیٹوں میں ہم بھرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو سرخ ندی میں تیر کر بڑی مشقت سے کناروں تک آ رہے تھے، اور کناروں پر کھڑے فرشتے ان کے منہ کھول کر ان میں پتھر بھر کر ان کو واپس ندی میں دھکیل رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ تو پتہ چلا کہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 1 درہم کو دانستہ یعنی جان بوجھ کر کھانے والا، اس کا گناہ کیا ہے؟ ماں سے 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہاں تو تجوریاں کی تجوریاں بڑی پڑی ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، سود کے گناہ کی 70 شاخیں ہیں، جس میں سب سے کم شاخ کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سود کی حرمت کو سمجھنے کی قوت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور کراہت عطا فرما۔ اللہ آسانی سے، عزت سے رزق حلال عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد جو بھی اس سود کے کاروبار میں الجھ گئے ہیں، جنہوں نے سودی کاروبار کے لیے لون لے رکھے ہیں اور اس دلدل میں پھنس گئے ہیں،
ان کی مدد فرما یا باری تعالیٰ، ان کی مدد فرما، ان کی رہنمائی فرما، ان کے لیے آسانیاں کر دے اور ان سب کے لیے اس دلدل سے نکلنا ممکن اور آسان بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تصور سمجھانے کے بعد اب آگے سود کا آلٹرنیٹیو سسٹم سمجھایا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 280 میں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کے حوالے سے ایک آلٹرنیٹیو بتا رہے ہیں کہ سود کی بجائے زیادہ احسان اور اخلاص کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا مقروض قرض واپس نہ کر سکتا ہو تو اس کو مہلت دے دو۔ اس آیت کی بہترین تشریح ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مقروض کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دیتا ہے تو اس کو مہلت کے ہر دن اتنا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے 30 یا 40 ہزار کا قرض کسی کو دیا اور اس دوسری شخص کے ساتھ وعدہ تھا کہ وہ یہ قرض اس کو 1 اپریل کو واپس کر دے گا، لیکن 1 اپریل کو وہ شخص آیا اور اس نے اپنی مالی کیفیت بتائی اور کہا کہ میں ابھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ شخص اس کو مہلت دے دیتا ہے 1 جون تک کی کہ تم 1 جون کو دے دینا۔ تو قرآن کی اس آیت نے جو وجہ بتائی اور حدیث نے جو وعدہ بتایا تو اس کے مطابق اس 1 اپریل سے 1 جون تک اگر اس شخص نے 50,000 کے قرض کی مہلت اس کو دی ہے تو اسے روزانہ انشاءاللہ تعالی 50,000 صدقہ کرنے کا اجر اس کے حق میں لکھا جائے گا۔ یہ وہ اجر ہے جو نارملی شاید ہم حاصل نہیں کر سکتے، ہم روزانہ 50,000 صدقہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح مقروض کو مہلت دے کر ہم یہ سہولت، یہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے، ہمیں دل کی نرمی، اخلاص، ایثار اور سیکریفائس جیسے بہترین جذبات سے آشنا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔